ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ سبھی کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ ناظرین، منصف ٹی وی کا خصوصی لائیو پروگرام فیضان رمضان، جہاں ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو مزید بامقصد اور روحانی بنانے کے لیے ہر روز ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ آپ کی عبادات میں بہتری، روحانی کیفیت میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ رمضان المبارک دراصل رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کا عظیم مہینہ ہے۔ ہم اس وقت پہلے عشرے یعنی رحمت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، ان پر اپنی بے پایہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی مقصد کے تحت منصف ٹی وی نے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک خصوصی سلسلہ ترتیب دیا ہے، جس میں معزز مفتی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ اپنے دینی اور شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں اور رمضان سے متعلق مستند رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں معروف نعت خواں حضرات کی آواز میں آپ اپنی پسند کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت سلسلہ انشاءاللہ پورے رمضان جاری رہے گا۔ تو ناظرین، خصوصی پروگرام فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونا، مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے۔ تو چلیے پروگرام کی شروعات میں مہمانوں کا آج تعارف کرا دوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری نظامی صاحب۔ آپ کے علاوہ معروف نعت خواں محمد سمیع الدین ملتانی صاحب ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے، مولانا آپ کا بھی اور نعت خواں حضرت ملتانی صاحب آپ کا بھی بہت استقبال کرتا ہوں منصف ٹی وی میں۔ اور پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے، محمد سمیع الدین ملتانی صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ملتانی صاحب۔ تو ناظرین، فیضان رمضان میں آج ہمارا جو موضوع ہے یعنی ٹاپک ہے روزے کا پیغام۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ پہلا روزہ ہے تو کس طرح سے تیاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو روزے کا پیغام کیا ہے، اس پر تمہیدی کلمات سے پروگرام کا آپ بھی آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر ایک بار ماہ رمضان المبارک سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے بہتر سے بہتر لحاظ رکھنے اور اس کی کامل قدر کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاحیت اور خوبی سرفراز فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک میں روزے فرض کیے ہیں، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد رب تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے بندہ اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو کامل طور پر گامزن کرنے کے لیے، اس راہ پر چلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور پھر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف روزے فرض کیے بلکہ اس کے مقصد کو پانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اور جن چیزوں کا سد باب ضروری ہے، اللہ رب العزت نے وہ سارے اسباب بھی عطا کیے ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں کا خاتمہ بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں کیا ہے، جو ہمارے لیے تقوی کے حصول کے لیے راستے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جی شکریہ، بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر 66666651 اور 52 پر کال کر کے سیدھے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہوئے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبرات نوٹ کر لیں، اسکرین پر لگاتار یہ نمبر جو ہے فون نمبر اسکرول ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے جو بھی سوال ہو مولانا اس کا راست جواب دیں گے۔ دیکھتے ہیں، چلیے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ہاشم، کرناٹک سے۔ جی بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہاشم صاحب۔ آپ کو بھی۔ جی سوال کریں۔ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا؟ جی، آپ کے یہاں اعلان نہیں ہوا ابھی؟ نہیں، یہاں پر بول رہے ہیں کرناٹک میں نہیں چاند نظر آ گیا۔ جی پورے ہندوستان میں نظر آیا ہے، تقریباً بہار، جھارکھنڈ، دہلی، ادھر حیدرآباد سے بھی تو اعلان کیا گیا ہے، تلنگانہ سے، تو قریب قریب کی ریاستیں ہیں۔ آپ ایک بار پھر جو ہے رابطہ کریں، وہاں پر جو بھی رویت ہلال کمیٹی ہے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے دریافت کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے ایک اور کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ ہلو جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی میں اڑیسہ سے یقینا بیگم جی پرانی کالر ہوں۔ جی مجھے مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی بتائیں۔ تو ہم منصف چینل کے ہم لوگ چاند کا تو دیدار ہو گیا، خبر مل چکا ہے، لیکن اڑیسے کا نہیں ملا، تو اس لیے ان لوگ خبر پا کے بنگال گئے ہیں شہادت لانے کے لیے۔ ایسا کہ نماز ادا کر کے بیٹھی ہوں، ویتر رکھی ہوں، پڑھی نہیں، تو ویتر پڑھنے کے بعد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ مفتی صاحب ذرا۔ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں سوال، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔
الحمدللہ، دیکھیے تقریباً ہندوستان کے مختلف مقامات پر چاند کی گواہی مل چکی ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی جو رویت ہلال کمیٹی اور وہاں کے جو علماء کرام ہیں ان کی گواہی کے بعد آپ نماز تراویح کا اور کل کے روزے کا اہتمام کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور روابط کریں کہ وہاں مقامی جو علماء کرام ہیں اور جن ذرائع سے ہمیشہ آپ کو چاند کی اطلاع ملتی ہے، آپ مقامی علماء کرام سے بالکل رابطہ کر کے اس کی خبر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز تراویح ادا کریں اور کل کا روزہ رکھیں۔ جی، امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمارے پاس جو سوال ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات چیت ہوگی، کیونکہ ہم روزانہ ایک ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس پورے مقدس مہینے میں 30 دن تک ہم لگاتار کچھ نہ کچھ موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا روزے کا پیغام ہے اور مولانا سے درخواست ہے کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں مولانا۔ یہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے، تو یہ اس کا سب سے اول اور پہلا جواب یہی ہے کیونکہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے۔ جی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کا اصل جو مقصد اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ جی، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے جو اسباب طے کرنی ہیں، ایک تو روزے کی کثرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رجوع رکھتا ہے یہ عمل، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ روزے کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمائے، الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ اور پھر روزے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور اس کی جزا وہ خود دیتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ہی کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو تمام عبادتیں تو اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کو اللہ رب العزت نے خاص اپنی نسبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کی جزا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے فقہائے کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو نفس پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور جب تک انسان کا نفس پاک نہیں ہوتا تقوی کی راہ اختیار کرنا مشکل ہے بلکہ ممکن نہیں ہے۔ نفس کا پاک ہونا تقوی کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روزے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے کی فرضیت کو ادا کریں، اور علماء کرام نے عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ترغیبیں فرمائی ہیں، جیسا کہ خود احادیث میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایام بیض وغیرہ کے روزے رکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا۔ چلیے ایک کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں، کون کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس جی، 1.5 تولے کے قریب سونا ہے، 10-12 تولے چاندی کا ہے، جی اس کا بھی نکال سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، اور وہ بڑے جانور میں حقیقہ کر کے ولیمہ کر سکتے کیا؟ کیا چیز؟ اور روزے نہیں رہ سکتے، میں کو گیس کا پرابلم بہت ہے۔ نہیں، آپ ولیمے کا کیا بتا رہے تھے؟ سوال دہرائیں تھوڑا۔ سمجھ گیا جی ٹھیک ہے، چلیے بتاتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ وہ کھانا بھی ہاضمہ نہیں ہوتا ہے کو، جی، شوگر بی پی ہے، کھانا ہاضمہ نہیں ہوتا، ٹھیک، سینے میں جلن ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس کے لیے کیا حکم بتاتے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا کیا فرمائیں؟ دیکھیے، آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں بھی ہیں، تو ان دونوں کو ملانے کے بعد
اس کی قیمت اگر 42.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کا مکمل حساب کر کے جتنی رقم بن رہی ہے، اگر وہ ملکیت آپ کے پاس 1 سال سے ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کا 2.5% نکالیں اور کسی مسلم مسکین کے حوالے کر دیں جو غیر سید ہو، آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ آپ کے اوپر چاندی اور سونا دونوں کو ملا کر جو چاندی کی ایک مقدار کے برابر رقم ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور عقیقے ولیمے کی تقریب کے اندر جانور ذبح کر کے، بڑے جانور میں آپ عقیقہ کرتے ہوئے ولیمے کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ نے ذکر کی کہ آپ مریض ہیں، شوگر بی پی کے مریض ہیں، ہاضمے کی بھی آپ کو پریشانی ہے، تو اس لیے آپ کو اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور دوائیں آپ کو دن میں کھانے کی ہیں، روزے کے اوقات میں دوائیں کھانا ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے روزے کو یعنی قضا کر سکتی ہیں۔ اگر آئندہ صحت ہونے کا امکان ہے تو پھر بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو صحت کے بعد ادا کر لیں۔ اگر آئندہ بھی دوائیں ممکن ہے ہمیشہ لگی ہوئی رہے گی، چونکہ شوگر اور بی پی یہ شریک حیات بیماریاں ہیں، اسی لیے اگر آئندہ بھی اگر ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا آپ کے لیے تو پھر اس کا آپ فدیہ ادا کریں، 1 روزے کے عوض 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اس طرح جتنے روزے آپ کے چھوٹے اتنے دن کے حساب سے 2 وقت کا کھانا 1 مسکین کو کھلا دیں، یہ آپ کا فدیہ ہو۔ چلیے، امید کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر نمبر اسکرول ہو رہے ہیں، 66666651 اور 52 پر کال کر کے سیدھے مولانا سے آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں اور سوال ہیں شرعی وہ جان سکتے ہیں، سوال کریں، فون نمبرات پر ہم سے رابطہ کریں۔ رمضان کا آج پہلا دن، کئی جگہ پر تراویح ہو چکی ہے پورے ہندوستان میں، چاند آج دیکھا گیا، کچھ جگہوں پر ابھی بھی شہادت کی، جس طرح سے ہمیں شروع کالرز نے بتایا کہ وہ انتظار میں ہے۔ تو قریبی مقامات یا آپ کے جو جاننے والے لوگ ہیں، مساجد کے صدر یا قریبی مساجد سے جہاں بھی اطلاع نہیں ملی ہے، جو لوگ نہیں جان پائے ہیں وہ آپس میں بات کریں، یا پھر جو اپنے جاننے والے یا میڈیا کے کسی حلقے سے اگر آپ کا تعلق ہے تو انہیں پتہ کریں وہاں کال کر کے کہ آپ کو کیا اطلاع ملی۔ لیکن پورے ہندوستان میں رؤیت ہلال کا اعلان ہو چکا ہے، ہم نے یہ خبر بھی دی ہے منصف ٹی وی پر۔ بہرحال فیضان رمضان پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کی جو روحانیت ہے اس کو تازہ کیا جائے۔ رمضان میں روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کو کیسے گزارا جائے، پہلا عشرہ ہے، تو اس سلسلے میں حضرت مولانا انوار اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے سیدھے سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے روزے کا پیغام، تو اس سلسلے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرات اسکرول ہو رہے ہیں، 66666651 اور 52 پر کال کر کے آپ کو جو کچھ جاننا ہو، دینی سوال، دین کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، یا رمضان سے متعلق کوئی چیز جانکاری آپ چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو کالر کو شامل کریں گے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جبل پور، محمد حمید بول رہا ہوں، جبل پور مدھیہ پردیش سے۔ حمید؟ جی، محمد حمید صاحب، جی ہاں، جبل پور سے۔ جی بتائیں۔ آپ کی ٹیم کو، آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد، دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں صاحب کو بھی میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ میں علماء صاحب سے تھوڑا سا ایک میرا سوال تھا، جی تو عرض کروں کیا؟ جی بتائیں۔ ہاں، وہ یہ تھا کہ یہ کیا یہ پڑوسیوں کا جو ہے لوگ باقی احکام سے روگردانی کرتے، اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑا سا تحریر کیجیے، تھوڑا سا انشاءاللہ نوازش ہوگی۔ ماہ رمضان کی ہم آپ سب پوری آپ کی ٹیم کو مبارکباد، دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جانتے ہیں مولانا کیا فرمائیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان سے متعلق جو لوگ احکام الہی سے روگردانی کرتے ہیں، جی احکام الہی سے روگردانی رمضان ہو کہ غیر رمضان، جی
ہر حال میں بندے کو اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے، اس سے روگردانی کرنا یا اس سے پھر جانا یہ اللہ رب العزت کے غضب کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوتا ہے، اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے لیے یہ راستہ ہمیں بہت سخت مصیبتوں کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان ہو کہ غیر رمضان، اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حکموں کی تعمیل ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامل طور پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اور اظہار محبت میں اللہ رب العزت ہمیں تعمیل شریعت کی صلاحیت سرفراز فرمائے، آمین۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی رضا جی جی، آپ تمام کی ٹیم کو ہماری طرف سے رمضان کی آمد مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب کو سلام سنائیے۔ اور جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہاں تو چاند ہو گیا نا حیدرآباد میں؟ جی ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا اچھا، باقاعدہ۔ جی یہاں چتردرگا میں اور داونگیرے میں 2-4 جگہ نہیں ہوا بول کے ابھی فون آیا تھا مجھے۔ جی خیر کوئی بات نہیں ہے، وہ انہوں کے حساب سے انہوں کر رہے تھے۔ جی لیکن مجھے ایک سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے۔ ہاں فرمائیں۔ ہمارے سالی کا انتقال ہوا پرسوں، جی وہ غیر مخلد ہے، اچھا ان کے یجمان جو ہے اہل حدیث کے وہ ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک یہ معلوم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ رمضان سے متعلق کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو آپ کو؟ رمضان کے سے متعلق وہی روزے کے بارے میں، شوگر، بی پی، کولیسٹرول یہ سب بھی ہے ہمارے اہلیہ کو، وہ روزہ رہ سکتے کیسا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ جی جی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے چلیے اس بیچ میں ایک نعت پاک کی سن لیتے ہیں۔ جناب ملتانی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نعت شریف سنائیں۔ اس سے پہلے کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے اور کون بات کر رہا ہے؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں بنگلور سے۔ شاہد، ہاں جی جی بتائیں۔ جی میرا ایک سوال تھا رمضان کے، جی بتائیں۔ یہ روزے رکھنے کی نیت کے صحیح دعا کیا ہے؟ نیت کی دعا، چلیے ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا روزے سے متعلق؟ نہیں، ایک تھوڑا سا صحیح ایک دعا بتائیے۔ جی اچھی بات، جی اچھی بات، بتا دیتے ہیں۔ جی جی شکریہ بہت بہت شاہد صاحب۔ تو چلیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ ملتانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ نعت شریف سنائیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیم ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ ملتانی صاحب۔ تو ایک اور کالر کو آئیے شامل کرتے ہیں، ایک دو سوال بھی ہیں، پہلے سے دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں کرناٹک ہبلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، خدا کی عظمت سے کیا ہے، محمد مصطفیٰ جان۔ کرناٹک سے، کیا نام ہے آپ کا؟ رضا صاحب بات کر رہا ہوں، جی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جی جی ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نعت شریف ملتانی صاحب اگر نوٹ کر لیں تو جی انشاءاللہ۔ مولانا ایک سوال تھا رضا صاحب کا ہی کہ سالی کا انتقال ہوگا، اہل حدیث تھیں، تو جنازے کی نماز کو لے کر ایک تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ ہے، کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ یہ ہر وہ مرد اور عورت جس کا انتقال ایمان پر ہو، اس کا جنازہ پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اور جس کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو
تو اس کے لیے نماز جنازہ اور اسلام کے طور و طریقے نہیں ہیں. جی اور ایک مسئلہ وہ پوچھ رہے تھے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں روزے کو لے اور کر بیمار ہیں، تو دوائیں چل رہی ہیں، تو پھر وہ روزہ قضا کریں اور صحت ہونے کے بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کو گن کر اس کی قضا بعد میں کر لیں. اور اگر آئندہ صحت ہونا اسباب کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے تو پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو، یا ایک وقت کا کھانا 2 مسکینوں کو، اسی بھی طرح یہ کھلا سکتے ہیں، بلکہ فدیہ ادا کریں. 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے عوض فدیہ ادا کریں مسلمان مسکین کو. جی ایک لڑکے نے فون کیا تھا، شاید کم عمر ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ روزے کی نیت کے بارے میں بھی بتا دیں اور روزے کی نیت بھی بتا دیں. روزے کی نیت در اصل دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے لیے کوئی خاص دعائیں پڑھنا لازم یا ضروری نہیں ہے. البتہ عربی زبان میں جو عام طور پر جو نیت کی جاتی ہے، اگر رات سے روزے کی نیت کر رہے ہوں تو نویت ان اصوم غدن کریں، یا پھر صبح سحر کرنے کے بعد روزے کی، یعنی کھانا وغیرہ کھا لیے ہیں، صبح نیت کر رہے ہیں، یعنی عام طور پر سورج کے بلند ہونے سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ کھائے پیے نہ ہوں. تو اس صورت میں اگر کر رہے ہوں تو نویتو حاضر الیوم یہ کہہ کر نیت کر لیں. یہ صحیح میں ہی آپ سوئی ہیں اس لیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کافی ہے. ہاں، نیت ارادہ کافی ہے، ارادہ کافی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام بتائیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا ڈسٹرکٹ چیگنڈے سے بات کر رہے ہیں. جی میرا ڈسٹرکٹ چیگنڈے سے بات کر رہے ہیں. میدک سے. نام؟ جی موئن بات کر رہا ہوں. موئن صاحب سوال کریں. جی سوال یہ ہے، قرآن شریف یہ مہینے میں پڑھ جاتے ہیں نا، جی جو گزر گئے ان کے نام پہ، جی یہ قرآن شریف سب کے لیے نام پہ بچ سکتے کیا؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے، مولانا نے سن لیا سوال کا، جواب دیتے ہیں آپ کو معین صاحب. ایک اور کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں. ہلو جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام بتاؤ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شاہد بات کر رہا ہوں، ایم پی اندور سے، حجرانہ سے. جی بتائیں، سوال کریں. جی آپ سب کو پہلے تو پورے عالم اسلام کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور عالم صاحب، مفتی صاحب کو دیکھ کے ہم پورے گھر پریوار بہت خوش ہوئے اس رمضان. آپ صحت مند ہیں نا عالم صاحب؟ کیسے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیریت سے. جی سید صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں. جی ہمارا موضوع آپ کے موضوع پہ ملاقات نہیں ہے. سوال یہ ہے. جی بتائیں. نہیں، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹاپک تو رہتا ہے ہر دن. جی آپ جو جاننا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. جی بتائیں. جی جیسے لیڈیز اس میں رہتی ہے نا پیریڈ میں، جی اس میں فاتحہ وغیرہ کا کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے کیا؟ مفتی صاحب سے سوال تھا. اور سرکار غوث اعظم دستگیر کی ولادت شہادت کے بارے میں ان کے شان میں بیان فرمائیے. مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے انشاءاللہ. چلیے ہمارے گھر پریوار پورا یہ سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بتاتے ہیں. مولانا ان کا سوال، ایک تو خاتون حالت حیض میں ہے اور فاتحہ کی جو ہے پکوان کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل، پکوان کرنے کے لیے کوئی پاکی شرط نہیں ہے. پاکی شرط ہے نماز کے لیے، پاکی شرط ہے قرآن چھونے کے لیے، پاکی شرط ہے طواف کعبہ کے لیے. پکوان کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، بالکل پکوان کر سکتی ہیں. اگر کوئی، چونکہ وہ ایصال ثواب کے لیے پکوان کیا جا رہا ہے، اگر احتیاط کے لیے اور ادب ملحوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی اس سے بچتے ہوئے رہ کر دوسروں سے پکوان کرا لیتی ہیں تو وہ مستحسن عمل ہے، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے پکوا لیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ اس پکوان سے بچیں. جی ہاں. اس حالت میں روزے کے تعلق سے بتا دیں، شاید جاننے والے یہ بھی جان لیں. جی ہاں، جو ناپاکی کے ایام میں عورتوں کے اوپر روزہ اور نمازیں دونوں بھی فرض نہیں ہیں. جی بہت شکریہ مولانا. ایک اور کالر ہیں، آئیے جانتے ہیں. ہلو
چلیے ایک اور سوال تھا مولانا انہیں کا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ آپ کا یکم رمضان یا آخری شعبان کی آخری رات آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اسی نسبت سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی نسب سے ہیں اور آپ کی والدہ کا نسب حسینی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل سے آپ کا تعلق ہے، اللہ نے آپ کو بڑا متقی اور انتہائی ولایت کے اعلیٰ رتبے پر فائز فرمایا، جس کو ہم نے غوثیت کا رتبہ پایا اور غوثیت کے رتبے پر آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، آپ اولیاء کے سردار ہیں، بلکہ جتنے اوتاد اور اقطاب وغیرہ ہوتے ہیں سب آپ کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہنے اور ایمان پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ مولانا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال رہ گیا تھا کہ رمضان میں ایصال ثواب کا جو طریقہ کار ہے، اس سلسلے میں میں جواب کی درخواست کروں گا مولانا سے، اور ساتھ ہی مولانا رمضان میں روزے کا جو مقصد اصل مقصد ہے اور ساتھ ہی روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور سماجی اثر ہوتا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کے بارے میں ہمارے بھائی میدک سے جو فون کیے تھے صاحب، وہ پوچھ رہے تھے کہ مکمل قرآن مجید کئی لوگوں کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل، ایک فرد کے لیے یا چند افراد کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے بھی اس کا ایصال ثواب بالکل کیا جا سکتا ہے، چاہے مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہو یا چند سورے یا چند آیتیں بھی ہوں، پوری امت کے لیے اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ روزے کا مقصد بھوک و پیاس یا صرف شہوت سے بچنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع ہونا، اپنی آنکھوں کا روزہ رہنا، اپنی سماعت کا روزہ رہنا، زبان کا روزہ رہنا اور اپنے چال چلن کا روزہ رہنا۔ یہ تمام باتیں روزے کے ساتھ ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان۔ اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ رہنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، چونکہ حالت روزہ کے اندر جب رہیں تو عین عبادت الہی میں ہم مشغول ہیں، جب عبادت الہی میں مشغول ہیں تو عام باتیں جو عام دنوں کے اندر ہمارے لیے جائز تھیں، لیکن وہ مکروہات جو عام دنوں میں صرف مکروہ تنزیہی تھی، لیکن حالت روزہ کے اندر تمام مکروہات سے بچنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، غصے سے پرہیز کریں اور چڑچڑے پن سے محفوظ رہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، کسی کو کاموں کے اندر سختی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بلکہ ہر کسی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ اگر آپ بڑے ہوں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں تو ان کے کاموں کے اندر تھوڑی رعایت کریں، ان کے اوپر کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور روزے داروں کے سامنے اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے داروں کے سامنے روزے کے اوقات میں نہ کھائیں، بلکہ رمضان المبارک کا احترام کریں۔ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں، یہ ہمارا آج کا پیغام ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، آپ نے آج روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا جو پیغام ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی، کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے۔ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں روزانہ ٹھیک رات 11 بجے پروگرام رات نشر ہوگا، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے سوال بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو مولانا، میں آخر میں مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری نظامی صاحب اور نعت خواں محمد سمیع اللہ ملتانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، آج فیضان رمضان پروگرام میں فی الحال اتنا ہی، کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔